الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر بیان کر دینے والی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پر جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ہی کو کیوں روزوں کے لیے چوز کیا، سلیکٹ کیا؟ اس کا جواب پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس مقصد کے لیے سلیکٹ کیا، اس مقصد کے لیے چوز کیا۔ اور پھر جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پا لے اس کو چاہیے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اب سیام اور قیام کا باہمی رشتہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سیام اور قیام کا باہمی رشتہ، ایک طرف روزہ، دوسری طرف قرآن۔ تو اب سیام دن کو اور رات کو قرآن کے ساتھ قیام کرنا، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے بخوبی سامنے آ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے قیام کیا رات کو قرآن کے ساتھ تو اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اس حدیث سے بھی دن کے روزے کی یعنی سیام کی اور رات کے قیام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہیں وہ آپ کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اس بندے نے دن کو میری خاطر روزہ رکھا، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا، اس نے اپنی تمام لغزشوں کو چھوڑے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور دوسری طرف قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کو آرام کرنے سے روکے رکھا، تو اے اللہ یہ رات کو میرے ساتھ قیام کرتا تھا، اے اللہ یہ رات کو قرآن کو سنتا تھا، قرآن کو سناتا تھا، تو اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس شخص کے ساتھ مغفرت والا معاملہ فرمائیں گے اور اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ ہے ربط، یہ ہے ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق، سیام کا اور قیام کا۔ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک حیوانی اس کا وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے۔ حیوانی وجود جو ہے اس کی تمام جتنی بھی ضروریات ہیں وہ زمین سے اس کو ملتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جسد خاکی خاک سے، تو جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جسد کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس کو خاک سے مل رہی ہیں، زمین سے مل رہی ہیں، اس کا اجناس، اس کا کھانا پینا، یہاں تک کہ دودھ جو وہ لے رہا ہے، وہ جانور گھاس چارہ کھاتا ہے تو وہ دودھ بنتا ہے، وہ زمین سے ہی اگتا ہے۔ لہذا جتنی بھی انسانی جو ضروریات ہیں وہ سب کی سب، جو جسمانی ضروریات ہیں، اس حیوانی وجود کے جو تقاضے، وہ سب کے سب زمین سے اس کو مل رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور وجود بھی ہے، وہ ہے روحانی وجود۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ روح ہے۔ لہذا اس کی غذا جو ان سی ہے وہ بھی آسمان سے آئے گی، دونوں اپوزٹ ہیں، ایک زمین کی ہے، خاک میں ہے، خاک سے ہے، اور دوسری آسمان سے ہے۔
تو جس کا تعلق زمین سے ہے اس کی غذا، اس کی خوراک کا بندوبست، اس کی ہر آسائش اور تعیشات کا بندوبست زمین سے. لیکن جو چیز آسمان سے ہے، جو روحانی ہے، جو روح ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، لہذا اس کی جو غذا ہے وہ بھی آسمان سے ملے گی. اب ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں ہر وقت اپنے جسم کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہماری ہر وقت کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پہنیں، ہماری خوراک اچھے سے اچھی ہو، ہم دن بھر میں کتنی کیلوریز لیتے ہیں، ہم دن بھر میں اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سلیم اینڈ سمارٹ کیسے رکھنا ہے، ہم نے ورزش کرنی ہے. یہ سارے معاملات ہم اپنے اس وجود کے لیے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس خاک کے ساتھ ہے، اس مٹی کے ساتھ ہے، ہم ہر وقت اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور اس توجہ کی وجہ سے ہماری جو غیر توجہی ہے روح کے ساتھ وہ سسکنا شروع کر دیتی ہے، روح دم توڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے جان ہو جاتی ہے اور ہم صرف اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا میکنزم بنا کر ہمارے سامنے رکھا. چونکہ یہ روح اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی خوراک بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. تو اب ہم دن بھر رمضان میں یہ سارے معاملات الٹ کر دیے اللہ تعالیٰ نے. دن بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھتے ہیں، ہم جائز ضرورتوں کو بھی نہیں پورا کرتے، ہم اپنی جائز ضرورتوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں. ہماری حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم کھانے پینے میں بچیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو دیگر معاملات ہیں، جو دیگر احکامات ہیں، اس میں بھی ہم چوک و چوبند ہو کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ نہ بولا جائے، چغلی نہ کی جائے، یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ آسائشات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تمہارا ہاتھ کھلا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تمہارے پاس جو مال ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ وہ آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں. تو جو تمہارے پاس مال ہے اس کے حوالے سے بھی حکم دیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو رمضان میں یہ سارے معاملات ہم دن کے روزے کی حالت میں کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اب اس تقوی کی پونجی کو لے کر ہم رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم یا تو خود قرآن کو پڑھتے ہیں قیام میں، یا ہم کسی کی تلاوت کو سنتے ہیں قرآن کی. ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بناتے ہیں. اب جسم جو ان سا ہے جو کہ حاوی ہو گیا تھا روح کے اوپر، اب الٹ ہو گیا معاملہ. اب روح مضبوط ہونی شروع ہو گئی. اب آپ کا جسم کمزور ہو رہا ہے اور آپ کی روح کو طاقت مل رہی ہے، اس کو توانائی مل رہی ہے. اور وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ وہ اس غذا سے، وہ آسمانی غذا جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس روح کے لیے خاص. تو اب وہ روح آپ کی طاقت پکڑ رہی ہے. تو یہ ہے ربط، یہ ہے روح کا تعلق. اس جسم کا تعلق کہاں پر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس روح کا تعلق کہاں پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو جب ہم نے اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے آسمان کی طرف، تو پھر اس کی خوراک بھی آسمان سے آئی. اب جب آپ نے دن بھر کی مشقت کی اور اس کے بعد رات کو آپ نے اللہ کے قرآن کے ساتھ قیام کیا، تو اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ ہے شکر. جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب اس نے آپ کے دل کے اوپر اس کا نزول ہوا، اس قلب کے اوپر اس نے اپنی دھاگ بٹھائی، تو اس کے بعد اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو کہ قرآن ہے. یہ وہ غذا ہے جس کی ہماری روح متلاشی تھی، جس کی ہماری روح کو ضرورت تھی. تو اب اس کے حوالے سے اب ہمارا اگلا عمل کیا ہوگا، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے شکر. اور شکر کی صورت ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ دعا کی صورت سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم گڑ گڑائیں گے، اس سے آگے دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں. اب تعلق مع اللہ مضبوط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. اب آپ اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ اپنے لیے بخشش مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب؟ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا قریب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ.
تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا قریب ہے. اب آگے اس آیت کو لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے. جب بھی کوئی مجھے پکارے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ہم غافل ہیں، ہمارے اندر غفلت موجود ہے، ہم پکارتے ہی نہیں اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں، فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. جس وقت بھی، جس حال میں بھی، پاکی کی حالت میں بھی پکار رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے، پلیدی کی حالت میں بھی پکار رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے. اللہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ انسان کی پکار کو سن رہا ہے، کیونکہ فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں. تو ہر وقت، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس چیز کو محضر رکھیے گا اپنے سوچ میں، اپنے دماغ میں سامنے رکھیے گا کہ ہر دعا کو قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. انسان کو نہیں معلوم کہ وہ دنیا کے حوالے سے جو چیز مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا وہ اس کے حق میں صحیح نہیں ہے، وہ اس کے لیے شر بھی ثابت ہو سکتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ آپ کو عطا کرتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کی روح سے اس دعا کے ساتھ 3 معاملات ہوتے ہیں. پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو منوعاً قبول کر لیا. جو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا. اس کو لگا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شر ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اس کے عوض، اس کے بدلے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا اس سے بہتر جو آپ نے مانگا اس سے بہتر عطا کر دے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا. یہ ہو گیا دوسرا معاملہ. اس سے بڑھ کر ایک تیسرا معاملہ ہے، اور مومن یہ قیامت کے دن یہ دعا کرے گا کہ اللہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. وہ تیسرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنبھال کر رکھے گا قیامت کے دن اور اس کو آپ کے اجر اور ثواب کا باعث بنائے گا. یہ ہے تیسرا معاملہ. یعنی آپ کی دعا رائے گا کبھی بھی نہیں جاتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ان تینوں معاملوں میں سے کوئی ایک معاملہ لازمی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی سنے گا، لازماً سنے گا. جب بھی آپ اسے پکاریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جب بھی کوئی مجھے پکارے میں پکار کو سنتا ہوں. لیکن قبولیت وہ ان 3 درجوں میں ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تھوڑا سا مزید آگے چلیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کے ساتھ 2 شرطیں بھی لگا دیں. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ میرے احکام قبول کریں. یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، یہ 2 وے ٹریفک ہے، 1 وے ٹریفک نہیں ہے. گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ میرے احکام بھی قبول کریں. آپ اس کے اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیرتے رہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، آپ اللہ کی معصیت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ مجھے عطا کر دے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ اس کے احکامات کو بجا لائیں، اس کے احکامات کو قبول کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ ہو گئی پہلی شرط. اس کو اگر ہم مزید واضح کریں، مزید کھولیں تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد اوفی بعہدکم، تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا. یعنی جو عہد تم نے مجھ سے کیا تم اس عہد کو پورا کرو، اور جو عہد میں نے تم سے کیا پھر میں وہ عہد بھی تمہارے ساتھ پورا کروں گا. یعنی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ، 2 وے ٹریفک. اسی طرح سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لیکن وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، لیکن اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اور اسی طرح سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. دونوں چیزیں بیلنس. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بجائے تم پینگے ڈالو کافروں کے ساتھ، تم مدد کرو کافروں کی، تم ان کے اعلی کار بن جاؤ، تم ان کی مدد کرو، تم ان کے احکامات کے اوپر چلنا شروع کر دو، تو پھر اللہ کی نصرت تمہارے لیے نہیں نازل ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے لیے نہیں آئے گی. اب آئیے دوسری شرط کی طرف. یہ ہوگی پہلی شرط. پہلی شرط کیا تھی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. دوسری شرط ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر پختہ ایمان رکھے. پختہ
یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، پورے یقین کے ساتھ ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھا جائے. کس لیے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ ان پر رشد و ہدایت کی راہیں کھل جائیں. دعا کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور سے، بہت دور دراز سے سفر طے کر کے کعبہ پہنچتا ہے. اس کے بال غبار آلود ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جو گوشت پوشت بنا جس کے اوپر وہ پلا وہ سب کا سب حرام کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول فرمائے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے جو دو شرطیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ دو شرطیں پوری کی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو لازماً قبول فرمائیں گے. اور قبولیت کا درجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 3 درجوں میں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو منوعاً قبول فرما لیتے ہیں. دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض ٹالتے ہیں، یا اس دعا کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں. یہ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو اس کو اب سم اپ کر دوں اپنے سارے اس معاملے کو، اس مضمون کو. اس میں 3 چیزیں ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ قرآن کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا، بڑا باہمی تعلق ہے. آپس میں ہمارے جسم کا جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کرنا ہے. ہماری روح کے جو تقاضے ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. یہ سارا جو ہمارے لیے ایک پلان بنا کر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا، یہ پلان آپ کی روح کو غذا فراہم کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دن بھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، حد الامکان اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے، کھانا پینے سے بھی دور رہنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے بھی دور رہنا ہے، اور وہ تمام گناہ جو عام دنوں میں بھی ہمارے لیے حرام ہے خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہم سے اس ماہ رمضان میں سرزد نہ ہو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا. تقوی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم کمزور ہوگا، آپ کی روح کو سانس ملے گا. روح کو سانس ملے گا تو اس سے غذا کہاں سے آپ حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑ کر رات کو قیام کریں گے، وہاں سے آپ کو آپ کی روح کو غذا ملے گی، روح کو تقویت ملے گی. روح کو جب تقویت ملے گی تو اس کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکر بجا لائیں گے اس کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ان شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. یہ پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کے حوالے سے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان کو گزارنے کی اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.